واجب الاحترام، قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، رجب کے مہینے سے متعلق اپنی گزارشات آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کر دی تھی کہ رجب کے مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ اسی ماہ رجب کے اندر سن 9 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری غزوہ، آخری جنگ جس میں خود سرکار بھی تشریف لے گئے، وہ معرکہ ہوا جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ رجب میں چونکہ سرکار تشریف لے گئے تھے اور انتہائی اہمیت کا حامل غزوہ ہے، اس لیے میں اس سے متعلق تھوڑی سی گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حالات اس وقت ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پے در پہ جنگوں، غزوات، لڑائیوں، دعوت اور وفود اور دیگر ممالک کے دیگر سربراہوں کو، بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے بعد اور مدینہ طیبہ میں اسلامی سلطنت کے پھیلنے کے بعد اس کے آس پاس کے علاقوں کے اطراف کی طرف جو اس وقت کی بڑی سلطنت تھی، شام، روم، کیسر روم، ہرقل جس کا بادشاہ تھا، اسے خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ ایمان والے مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری بالکل شام کی سرحدوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو ہماری حکومت کو کہیں ان کی وجہ سے زوال نہ آ جائے، ہمارے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث یہ لوگ نہ بن جائیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے، اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایک ایسی زبردست تیاری شروع کی کہ اس طرف سے نبطیوں کے آنے والے قافلے مسلمانوں کو خبر دیتے رہے اور بتانے لگے کہ ایسی زبردست صورتحال ہے۔ آنے والے قافلے یہ خبر رسانی کا بڑا بہترین سامان ہوا کرتے تھے، دوسرے علاقوں سے سفر کر کے آتے تھے، وہاں کی خبریں یہاں لے آتے تھے، یہاں سے وہاں جاتے تو یہاں کی خبریں وہاں لے جایا کرتے تھے، تو یہ خبر رسانی کا یہ قافلے تجارت کے بڑا زبردست سامان ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ ہرقل وہ آل غسان کو اور دیگر مختلف قسم کے جو نا قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا جو نا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر چونکہ باہر سے آنے والے لوگ مختلف قسم کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 40,000 کا لشکر وہ لوگ تیار کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ 1 سال کی تنخواہیں بھی ان کو ایڈوانس میں دے دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، ان پر کاری ضرب لگانے کے لیے آپ مارکے کے لیے تیار رہے۔ تو بھرپور تیاری وہ لوگ کر رہے تھے۔ یہ خبریں اس قدر گردش کر رہی تھی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ افواہیں اور یہ باتیں مدینہ میں کتنی پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کے ذہن پر کتنا اثر تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے پڑوسی تھے ایک اور انصاری صحابی تھے، یہ دونوں سرکار کی مجلس میں آتے جاتے رہتے تھے، تو ان دونوں نے ترتیب یہ بنائی ہوئی تھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کی مجلس میں حاضر ہوتا اور وہ نہ ہوتا میرا ساتھی، تو جب مجھے جو باتیں یہاں سے ملتی، دین کی باتیں سیکھتا، میں آ کر کے جو ہے نا اس ساتھی کو بتا دیا کرتا، اور میری غیر موجودگی کے اندر وہ باتوں کو سن لیتا اور پھر میرے تک پہنچا دیتا۔ کہا کہ ایک رات کے وقت وہ میرا انصاری صحابی بڑی جلدی میں، تیزی میں آیا اور میرے دروازے کو زور زور سے کھٹکانے لگا، تو اس دروازے کے زور زور سے کھٹکانے کی وجہ سے میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور باہر سے وہ آواز لگا رہا تھا کہ کیا وہ یعنی عمر اندر سو رہے ہیں، باہر ایسے حالات ہیں، میں کوئی اہم بات بتانے آیا ہوں، اپنی ایک بات بتانے آئے تھے۔ تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز لگائی، اندر سے آئے تو کہا، فرمایا کہ کیا ہوا، آل غسان کا لشکر تو کہیں مدینہ میں نہیں پہنچ گیا؟ یعنی یہ بات دماغوں پر دیکھیں کتنی اثر کی ہوئی تھی کہ حضرت عمر جیسے جری اور بہادر شخص بھی ایسے کیفیت اور حالات کے اندر سے تشریف لائے اور کہنے لگے کہیں ملک شام اور رومیوں نے جو ہے نا عیسائیوں نے ہمارے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا۔ تو اس قدر زور اور زبردستی تھی
اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ فرماتے رہے، مختلف صحابہ کرام کے ساتھ سوچ و بچار کرتے رہے کہ ہم نے مکہ کے اندر 13 سال گزارے، ظلم، سختیاں اور بربریت ہم نے برداشت کی، پھر ہم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی، پھر اب یہ 9 ہجری چل رہا ہے، 9 سال گزر چکے ہیں، ہم نے اسلامی سلطنت کو، اسلام کی دعوت کو بڑی مشکل سے اس نہج تک آج پہنچایا ہے کہ پورے حجاز کے اندر، عرب کے اندر ہماری دعوت پھیل گئی ہے اور سارے علاقے جو ہے نا وہ ہمارے زیر نگی آ گئے ہیں، سب ہماری بات ماننے سننے کو تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ کامیابیاں بڑی مشکل سے حاصل کی ہوئی تھی، مختلف جنگوں کے ذریعے، مختلف اور دیگر وفود کے ذریعے، مختلف طریقوں سے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ یہاں پر آ جائیں 40,000 کا لشکر جرار لے کر اور خدا نخواستہ ہماری اس دعوت کو کوئی نقصان پہنچائیں، اسی طرح اندر موجود جو منافقین تھے، اسی لیے اس غزوے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسی حالت پر نہیں چھوڑے گا جیسا کہ ابھی تم ہو، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، کہ برے خبیث لوگوں کو یعنی منافقین کو اور اچھے لوگوں کو اللہ جدا جدا فرما دے۔ اس غزوے کے اندر ایسی زبردست تاثیر تھی کہ منافق اور پکے اور سچے کھرے مسلمان جدا جدا ہو کر ساری دنیا کے سامنے آ گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی زندہ تھا، اس قسم کے اور بہت سارے لوگ تھے جو اس موقع پر بھی زندہ تھے اور بھرپور کوشش میں تھے کہ باہر سے کوئی مدد اور نصرت آئے، باہر سے کوئی لوگ آئیں، ہم مسلمانوں کو اندر سے پوری طرح نقصان پہنچائیں اور ان کو کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے نا ناکامیوں کی طرف لے کر کے چلے جائیں۔ تو بہرحال ایسی صورتحال کے اندر سرکار نے جائزہ لیا، اگر وہ لوگ آ گئے اور کسی بھی قسم کی ہماری کامیابی کو نقصان پہنچ گیا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسی حالت کے اندر ان کی صفوں کے اندر، ان کی سرحدوں اور ملک میں گھس کر ہم ان کو جو ہے نا وہاں پر جا کر ان پر وار کر دیں، تو یہ صورتحال بہت بہتر ہوگی، اس کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ اب صحابہ کرام یہ وقت ایسا وقت تھا، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا زبردست وقت تھا کہ بالکل کھجور، چونکہ مدینہ والوں کا سارا سلسلہ پورے سال کھجور کی نگہداشت کرتے اور اسی کے ذریعے پھر پورا سال اپنا گزارا کرتے تھے، بالکل پھل پک کر تیار ہو چکا تھا اور گرمی کا سخت ترین موسم تھا۔ اس صحرا میں گرمی کے سخت سفر کرنا اور پھر پکے ہوئے پھل کو چھوڑنا اور پھر بے سر و سامانی کا عالم بھی، کہ اس وقت جب سرکار نے اس بات کی آواز لگائی، اور سفر پتہ ہے تقریباً 700 سے لے کر 800 کلومیٹر تک کا سفر ہے، اس دور کے سفر کو دیکھیں، اگر آج ہمیں پیدل اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور پیدل سفر کرنا پڑے اور 30,000 کا لشکر ہو، چھوٹا موٹا لشکر بھی نہ ہو، تو کیسا تصور میں آپ کے آئے گا کہ کیسا زبردست وہ سفر تھا اور گرمی کا سخت ترین موسم ہو۔ تو ایسے حالات کے اندر سرکار نے جہاد کی اور قتال کی آواز لگائی کہ رومیوں کو ان کے ملک کے اندر جا کر کے ہم گھس کر کے ماریں گے تاکہ وہ اسلام کے خلاف آنے کی ان کو جرت ہی نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دی، صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی اور آواز لگا دی کہ جس شخص کے پاس بھی جان سلامت ہے، صحت ہے، جوان ہے، یعنی ساری شرائط پوری ہیں، اس غزوے اور جہاد کے اندر ضرور شریک ہو جائے۔ اور اس معاملے کے اندر پہلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے بتلا دیا کہ ہم جو ہے نا رومیوں سے لڑائی کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر کے رکھتے تھے، نکلنا کسی اور طرف ہوتا تھا، دوسرے رخ کو اختیار کر کے اپنی بات کو چھپا دیتے تھے کہ ہم نے کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کس طرف جانا ہے، آگے سے جا کر اپنے رخ کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، شروع میں نہیں بتاتے تھے۔ لیکن اس سفر کی تنگی کی وجہ سے، اس سفر کی دوری کی وجہ سے اور اس کی سختیوں کی وجہ سے سرکار نے پہلے سے بتلا دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں منافقین کو، سچے مومنوں کو جدا جدا کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے پہلے سے بتلا دیا کہ اتنا لمبا سختیوں والا سفر ہے، سارے کے سارے تیار ہو جاؤ اور صدقہ خیرات کی، یعنی اس کے سارے جہاد کے جو ہے نا ترتیب کو بھی، انتظام کو بھی سنبھالنا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھتے چلے جائیں صحابہ کرام کا اس وقت کے اندر کیا معاملہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، تقریباً اکثر اسی غزوے سے متعلق ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے، اور ان کا جو ہے نا ایک ملک شام کی طرف قافلہ جانے والا تھا، اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے اونٹ اور مختلف اس کے اندر چیزیں تھی اور بڑا ساز و سامان تھا۔ تو سب سے پہلے سرکار کو 200 جو ہے نا وہ اونٹ جو ہے نا وہ پیش فرما دیے کہ یہ آپ لے لیجئے۔
جی اور کجاووں سمیت اور پالان سمیت دے دیے، یعنی بالکل پورے مجاہد کے 200 اونٹ دے دیے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد 200 اوقیہ چاندی یعنی 29.5 کلو چاندی بھی سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ پھر دیکھا کہ اور بھی صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، بڑھتے گئے، 5.5 کلو سونا بھی لا کر کے سرکار کی جھولی میں دینار کی صورت میں رکھ دیا۔ 1000 دینار تھے جو 5.5 کلو بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی اس بار بار کی جو ہے نا شوق اور جذبے کی وجہ سے اتنا خوش ہوئے کہ ان دیناروں کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اور اتنی خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جنت تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ اتنے خوش ہوئے۔ پھر حضرت عثمان کا یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو ہے نا 100 گھوڑے اور 900 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دی، اس باقی سامان اور مال کے علاوہ۔ مختلف صحابہ تشریف لاتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر کے لے آئے، وہ جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اسی غزوے کے اندر سیدنا عمر فاروق گھر کا مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا کر کے لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، انہوں نے بھی 29.5 کلو جو ہے نا وہ چاندی لا کر کے، مختلف صحابہ لاتے رہے، سرکار کے قدموں میں نشاور کرتے رہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے 13,500 کلو کھجور یعنی 13.5 ٹن کھجور جو ہے نا وہ لا کر کے سرکار کے قدموں میں رکھ دی۔ مسجد نبوی کے صحن کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا اس سارے سامان کا۔ عورتوں نے اپنی پازیب، اپنی بالیاں، اپنے مختلف چیزیں یعنی سونے کی جو ان کے پاس تھی لا کر کے سرکار کے لیے، اس غزوے کے لیے کہ 30,000 کا لشکر ہے، اس کے پورے لشکر کا پورے وقت کا انتظام کرنا ہے۔ تو صحابہ نے بڑی قربانی کی۔ ایک صحابی تھے ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو مزدوری کرتے، کسی کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی کام ان کے ذمے سپرد ہوا، اور 2 سا یا 1 سا کھجور بعض نے دیکھا ان کو ملی، تو اس کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو دے دیا، آدھا حصہ لا کر کے سرکار کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ اب بالکل تھوڑا سا تھا، تو سرکار کو یہ 1 سا کھجور کا یہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ اس سارے کو اٹھا کر کے سارے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا، اور اس کی اتنی زبردست قدردانی فرمائی کہ اللہ کے ہاں اس وقت وجہ یہ تھی کہ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف بڑا زبردست پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے جب اتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں دیا تو کہا اس کو دیکھو، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال جو ہے نا یہ لا کر کے مسجد نبوی میں سب کے سامنے لے کر کے آ رہا ہے۔ اور جب اس صحابی نے تھوڑا سا کھجورے لا کر کے دے دی، کہا ان کی حالت دیکھو، کیسر روم کی فتح کو نکلے اور 2 4 کھجورے لا کر کے جو ہے نا یہ چندہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے رہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جو منافقین تھے اس غزوے کے اندر صرف 3 مخلص مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ اگر وقت بچا آخر میں کر دوں گا۔ باقی سارے منافقوں نے مختلف قسم کے بہانے، کسی نے کیا بہانہ جو ہے نا وہ لگا کر کے جان چھڑا لی۔ ایک ایسا بدبخت بھی تھا، وہ یہ کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے صلح حدیبیہ کے اندر بھی وہ شامل نہیں تھا، پیچھے سائیڈ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس موقع کے اوپر آیا اور کہنے لگا یہ جو رومیوں کی عورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں عورتوں کو بڑا پسند کرتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جنگ کے لیے چلا جاؤں۔ سرکار سے آ کر کے خود بالفعل یہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں وہاں چلا جاؤں تو میں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، تو ایسا اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں تو مجھے اجازت دے دیں، میں چلا جاؤں، اور اگر چاہتے ہیں کہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوں تو پھر مجھے جانے سے میرے اوپر پابندی لگا دیں، میں نہ جاؤں۔ یعنی تو سرکار نے فرمایا نہ جاؤ، یہیں رہو۔ اس قسم کی اوچھے باتیں کر کے، اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر کے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیتے، تو بہرحال منافقین سارے کے سارے اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے کتنا بہترین ہر چیز اللہ کے راستے میں نشاور کی، صدقہ اور خیرات کا کیسا اہتمام فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ جس جنت کہ ہم طالب ہیں، جس جنت تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جس دین کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو یاد رکھیں اس دین کے لیے اپنے مال کو، جان کو، وقت کو، اپنی زندگی کو قربان کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اس جنت کی اہمیت، اس کی نعمتوں کی ہمارے پاس ہو، اس کی قدردانی، تو یہ دنیا کا مال اور دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں اس کے راستے میں قربان کرنا انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب بھی سرکار آواز لگاتے سب کچھ اللہ کے راستے میں یوں دے دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ آج کے 1450 سال گزر گئے، آج کے دور کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے جناب ابوبکر صدیق کے اور جناب عمر فاروق کے، جناب عثمان غنی کے، عبد الرحمن بن عوف کے، دیگر صحابہ کرام کے، علی المرتضیٰ کے ایمان پر، ان کے فضائل پر، ان کی جو ہے نا چیزوں پر بحث کرے اور ان کے درمیان جو ہے نا تصفیہ اور موازنہ کرنے کی کوشش کرے کہ ان میں سے یہ حق پر تھا اور نعوذ باللہ یہ باطل پر تھا، یہ ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا۔ جن لوگوں نے سرکار کی صحبت کو اٹھایا، پھر سرکار کی مجلس میں بیٹھ کر
دین ہم تک آج تک پہنچایا، اور سرکار کے اوپر اپنی زندگیاں، اپنے مال کو، سب کو قربان کر دیا۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے لیے انگلی آج اٹھائیں کہ ان کے ایمان پتہ نہیں تھا بھی یا نہیں تھا، یا سرکار کے جانے کے بعد نعوذ باللہ وہ ایمان سے چلے گئے تھے سارے اور صرف چند ایک رہ گئے تھے۔ تو اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ صحابہ کرام کو قرآن میں پہلے پارے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ جو صحابہ ایمان لا چکے ہیں یہ تمہارے لیے معیار ہیں، یہ ان کے ایمان کے مطابق ایمان اللہ کے پاس لے کر کے آؤ گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو ان کے اوپر گفتگو کرنا، ان کی باتوں کو اچھالنا اور ان کے درمیان باتوں کو جو ہے نا اس ایسے فتنے کا باعث بنانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے، یاد رکھیے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اور مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا 30,000 کا لشکر، یہ پہلی بار، اس سے پہلے چھوٹے سفر تھے اور اس سے کم درجے کے جو ہے نا وہ لشکر تھے، اس سے پیچھے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 کا لشکر تھا، لیکن سفر اتنا زیادہ نہیں تھا، مکہ سے مدینہ سے مکہ کا چھوٹا سفر تھا، تو اتنا بڑا لشکر اور اتنا لمبا 700 سے 800 کلومیٹر کا راستہ، یہ پہلی بار اتنا لمبا سفر درپیش ہوا، تو باوجود سارے انتظامات کے پھر بھی کمیاں رہ گئی، اس کے اندر بڑی باریکیاں رہ گئیں، اس کو صحیح طور پر نظم کے اندر نہ لا سکے، اس کی ساری چیزوں کا اہتمام نہ کر سکے، کہ اتنی قربانی کے، اتنے چندے کے باوجود ایک ایک اونٹ کے اوپر 18 افراد کی باریاں، ایک اونٹ 18 افراد کے حصے میں آیا، اور باری باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے اور اس راستے کو جو ہے نا وہ طے کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، راستے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کرتے، اس حد تک بات چلی گئی کہ ہونٹ جو ہے نا سوج گئے بعض صحابہ کرام کے درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے، اور پیاس کی شدت سے ایسی حالت ہو گئی کہ جن اونٹوں کو سواری کے لیے استعمال کر رہے تھے انہی اونٹوں کو ذبح کر کے، کیونکہ اونٹ کے پیٹ کے اندر جو ہے نا پانی جمع رہتا ہے کئی دنوں کا، اس پانی کو نکال کر کے اس سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور بعض دفعہ پینے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے تھے اپنی سواریوں کو۔ تو ایسی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تبوک پہنچنے سے کچھ وقت پہلے ہی صحابہ کرام نے اس کی سرکار سے شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ اب بالکل برداشت نہیں ہوتا، اب حد سے باہر ہو چکا ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی والا معاملہ فرمائے۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس غزوے میں بہت ساری جو نا برکتوں سے بھی اللہ نے نوازا، بہت سارے معجزات بھی ہوئے، ایک دو کا صرف تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ سرکار نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اسی وقت آسمان پر بادل آئے اور لوگوں پر برسے، اور اللہ نے جو ہے نا زمین کو بھی تھوڑا سخت کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے پینے کا پانی بھر لیا، اور جس نے نہانا تھا، اور اسی طرح مختلف سارا سلسلہ اپنا برابر کر لیا۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا کہ فوراً دعا فرمائی، فوراً اللہ نے بارش کا انتظام فرما دیا۔ اسی طرح یہیں اس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، اس مقام سے گزر رہے تھے، تو آتا ہے روایات کے اندر، صحیحین کی روایت کے اندر آتا ہے کہ دیار سمود جو حجر تھا، جو سمودی لوگ تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جو پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش تراش کر جو ہے نا گھر بنایا کرتے تھے، ان کے اندر رہتے تھے، کیسی زبردست قوم ہوا کرتی تھی، آپ دیکھیں قرآن نے تاریخ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کے جب علاقے سے گزرے تو سرکار نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس کے پانی میں سے پانی نہ لینا اور ان کے گھروں کے اندر داخل نہ ہونا، ہاں یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جانا اور روتے ہوئے گزر جانا، ایسا نہ ہو کہ گھروں کے اندر داخل ہو یا ان کے پانی کو استعمال کرو تو جو عذاب اللہ کا ان کے اوپر آتا رہتا ہے، آیا ہوا ہے، کہیں اس میں تمہارا بھی کوئی حصہ نہ پڑ جائے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہاں فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس مقام سے پانی پیتی تھی اس مقام سے پانی لے سکتے ہو، باقی کسی مقام سے پانی استعمال نہ کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ مختلف پرانی جو ہے نا تاریخ کو اسلام نے، قرآن نے، تاریخ نے بیان کیا ہے، اس سے مقصود عبرت ہوتا ہے، اور صحابہ کرام جب ایسے کسی بھی مقام سے گزرتے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوتا، اللہ کی نافرمانی پر پکڑ ہوئی ہوتی، تو اس وقت جو ہے نا سرکار دو عالم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ ان سب کا ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ وہاں سے تیزی سے گزرتے، اللہ کی طرف استغفار کرتے ہوئے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ کہیں ان لوگوں پر جو عذاب آیا ہمارے اوپر ایسا عذاب نہ آ جائے۔ تو پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنا یہ اہل ایمان کے شیوا ہے۔ اسی طرح وہاں پر ٹھہرے ہوئے فرمایا کہ کل تم ظہر کے وقت جو ہے نا تبوک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے، وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں سے جنگ کا آغاز کریں گے۔ تو وہاں پر اور فرمایا کہ جو ہم میں سے سب سے پہلے وہاں پہنچ جائے، اپنے لشکر میں اعلان کروا دیا، تو وہاں ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے سے کوئی بھی جب تک میں نہ آ جاؤں پانی استعمال نہ کرے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم وہاں اس چشمے تک اگلے دن جا کر پہنچے تو دیکھا کہ دو جو ہے نا لوگ اس ہمارے لشکر کے وہاں پر پہنچ چکے تھے، اور دیکھا کہ اس چشمے کا پانی بالکل ہلکا ہلکا ٹپک ٹپک کر آ رہا تھا، تھوڑا تھوڑا،
تو سرکار سمجھ گئے، کہا لگتا ہے کہ تم دونوں نے اس کا پانی پہلے استعمال کر لیا ہے۔ کہا جی استعمال کیا ہے۔ کہا میں نے منع بھی کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی، انہیں تھوڑی تنبیہ فرمائی، سختی کی ان کے اوپر۔ پھر سرکار نے اس کا پانی جمع کرنے کا چلو کے اندر لے کر کے جمع کیا، اور پھر اس کے ساتھ اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ دھوئے۔ پھر جو پانی جمع ہو گیا فرمایا اس کو اس چشمے کے اندر ڈال دو۔ اس چشمے کے اندر جیسے ہی صحابہ کرام نے وہ پانی ڈالا، اس چشمے سے جو ہے نا وہ فوارے پھول، لشکر معمولی لشکر نہیں ہے، اس کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا، ایسے فوارے اس سے ابلنے لگے۔ تو یہ سرکار کا معجزہ تھا۔ جیسے مختلف معجزات سرکار سے اور سرزد ہوئے، تو اس موقع پر بھی یہ معجزہ کہ اپنے بچے ہوئے پانی کو برکت کے طور پر جو ہے نا اس بند چشمے کے اندر ڈالا تو اس سے فوارے ابلنا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن یہاں انتظار فرمایا۔ یہاں مسلمانوں کے 30,000 کا لشکر جب آیا تو رومیوں کو جرأت ہی نہ ہوئی، جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 700-800 کلومیٹر دور آنا چاہتے تھے اور 40,000 کا لشکر تیار کر رکھا تھا، اور ان کو 1 سال کی تنخواہیں پہلے سے دے رکھی تھی، ان کی یہاں قریب ان کی سرحدوں کے پاس سرکار تشریف لے گئی، ان کی جرأت نہ ہوئی کہ جا کر کے صحابہ کرام کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے، ان کا سامنا کر سکے۔ آس پاس کے لوگوں پر بھی ہیبت بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا اس کے بڑے جو ہے نا اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ آس پاس کے ساری آبادیاں اور قبائل آ کر کے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور جو ہے نا اپنے لیے عہد اور پیمان لکھوانے لگے، اور امن کی جو ہے نا بھیک مانگنے لگے، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ جتنا لشکر تھا 40,000 کا، وہ پورے کی پورے ان کی سرحد میں بکھر گیا اور پھیل گیا اور چھپ گیا کہ ہم تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو وہاں نیست و نابود کرنے جا رہے تھے، یہ تو ہمارے گھر کے دروازے پر آ گئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال کر دیں گے۔ تو بہرحال آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ساری مکی دور کو چھوڑ کر مدنی دور کو دیکھیں، جب اسلام کی اٹھان کا اور اسلام کی نشد کا آغاز ہوتا ہے، جب مکہ سے جو ہے نا ظلم اور ستم کی بربریت کی زندگی سے نکل کر جو ہے نا مدینہ طیبہ کی آزاد فضاؤں کے اندر سانس لیتے ہیں اور اسلام کی شمع کو وہاں بہترین روشن کرنے کی کوشش فرماتے ہیں، تو ساری زندگی وفات تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کوئی سال بھی ان کے اوپر ایسا نہ گزرا کہ جس کے اندر انہوں نے جہاد نہ فرمایا ہو، کافروں کے ساتھ جنگ نہ کی ہو اور کافروں کے ساتھ قتال نہ کیا ہو۔ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اسلام کی غلبے کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے جہاں دعوت کو بھی دیا کرتے تھے، جہاں دعوت کے اصولوں پر جو ہے نا وہ گامزن تھے، وہاں جہاد اور قتال بھی کیا کرتے تھے۔ آج کے اس دور کے اندر ہم نے سمجھ لیا کہ صرف جو ہے نا نمازیں اور صرف روزہ اور صرف حج اور صرف عمرہ اور صرف جو ہے نا بہترین مبارک اور میٹھا میٹھا دین، وہ سب ہمارے پاس آ گیا، لیکن جو آج مغرب کا کلچر اور مغرب کی تہذیب غالب ہو گئی، تو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں یہ ایک اصطلاحات کی جنگ کا دور ہے کہ مغرب نے اصطلاحات کو بدل دیا، جہاد کو دہشت گردی کے نام سے ساری دنیا میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسلام تو جہاد کا نام دیتا ہے، لیکن مغرب نے اس کو دہشت گردی کے لیبل لگا کر کے ایسا ہمارے ذہنوں کو پروپیگنڈا کر دیا کہ آج ہمارے ذہن بھی اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی زندگی میں جہاد بھی ملتا ہے۔ ایک بات ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، میں بھی یہاں ممبر پر ہوتا ہوں، مصلی پر ہوتا ہوں، مسجد سنبھالی ہوئی ہے، میں بھی کوئی جہاد نہیں کر رہا، لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام میں نہیں کر رہا اور جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کے خلاف اپنی زبانیں کھولنے لگ جاؤں، میں بھی نہیں کر رہا، لیکن جو دین کا اہم رکن ہے، جو دین کا اہم فریضہ ہے، جو قیامت تک سرکار نے فرمایا جاری و ساری رہے گا، اس سے متعلق اپنے ذہنوں کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا نہ کرے۔ آج بہت ساری تحریکات اٹھتی ہیں، آج بھی موجود ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے اندر بدبختی یہ آ جاتی ہے، ان کے اندر ظلم یہ آ جاتا ہے کہ اپنے کام کو سب سے اخیر سمجھنا، اور جہاد سے متعلق جو آیات ہیں، جو احادیث میں آتی ہیں چیزیں، ان کو جہاد کو کہ جہاد کا مطلب جو ہے نا وہ جہد ہوتا ہے، کوشش کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح کی محنت کرنا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی محنت اور کوشش کریں تو بس وہ جہاد ہی ہے۔ تو یاد رکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے جہاد کا نام لیا جاتا تھا تو کوئی بھی کوشش کرنے کو، ایک صاحب نے آج موجود ہیں یہ بھی لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ ایک بچہ میٹرک کی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ کیوں؟ وہ کوشش کو جب جہاد کا معنی کوشش کر دیا تو میٹرک کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا بھی جہاد کا نام، یہ اس کو بھی جہاد کا نام۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے منہ پر تمانچہ قرآن نے قتال کے لفظ ڈال کر کے کر دیا کہ صاف ستھرا قتال کا لفظ لے آئے، تاکہ جہاد کے متعلق قیامت تک جو ہے نا اس کے اندر وسوسے پیدا کرنے والے اور اس سے متعلق جو ہے نا پروپیگنڈا کرنے والے، اس کے متعلق بددیانتی کرنے والوں کے منہ کے اوپر یہ ان کے منہ کو بند کر دیا جائے۔ تو یاد رکھیں جہاد
کفر جو مرضی اس کے متعلق کہتا رہے، لیکن اسلام کا بہترین رکن ہے میرا اور آپ کا نظریہ اور تصور جہاد سے متعلق خراب نہ ہو کہ کفر کے پروپیگنڈے کو اپنے ذہنوں کے اوپر اتنا حاوی کر دیں کہ ہمیں بھی جہاد جو ہے نا دہشت گردی نظر آنے لگ جائے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اقدامی جہاد کا آج انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں یا منکرین حدیث ہیں۔ اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر کافروں کے ساتھ جنگ کرنا، ان کے ملکوں کے اندر جا کر لڑائی کرنا۔ تو آج ساری دنیا میں کفر تو اقدام اپنا کر رہا ہے، ساری دنیا میں جہاں دیکھیں اس کو ضرورت پڑتی ہے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن مسلمان کو، ہمارے ان ملحدین کو اور منکرین حدیث کو اور دیگر لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ کافر جس چیز کو ناپسند کرتے ہوں، جس اسلام کو وہ ناپسند کرتے ہیں تو اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ یار کافروں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ایسا اسلام ان کے سامنے پیش کریں جو ان کو پسند ہو۔ تو اقدامی جہاد، آگے بڑھ کر جو ہے نا کافروں کا مقابلہ کرنا، ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا، ان پر اسلام کی دعوت کو پیش کرنا، پھر قتال کرنا، تو یہ چیز کافروں کو پسند نہیں ہے۔ تو آج کے ملحد نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا۔ تو اپنے ذہنوں کو جہاد سے متعلق کبھی بھی، یہ قیامت تک جاری رہے گا، ہمارے ذہنوں سے نکل جائے بے شک، یاد رکھیں کہ قیامت تک کے لیے اور امام مہدی کے آنے تک یہ جہاد برقرار رہے گا، اور خالص کالے جھنڈوں والے صاف حدیث میں الفاظ ہیں، خراسان سے نکلیں گے، امام مہدی کے ساتھ جا کر کے ملیں گے، اور مدینہ کی طرف بھی ساری دنیا سے جو اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، ساری دنیا سے اہل حق جو جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے ہوں گے، امام مہدی کی لشکر کے اندر جا کر کے شامل ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نظریات، جن کی سوچ و فکر کھری ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غیروں سے متاثر ہو چکا ہوگا وہ پھر دجال کے لشکر میں تو شامل ہو سکتا ہے، اہل ایمان کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جہاد سے متعلق اپنے نظریات کو درست رکھنے کی اور اسلام کے مطابق اہل حق کا نظریہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔